نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آج شعبان کی 12 تاریخ ہے اور 15 شعبان کو، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، وہ 15 شعبان ہوتی ہے، یعنی 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کرنے والوں کی تو کبھی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، گنہگار ہیں، شرک کرنے والوں کے علاوہ جو گنہگار ہیں ان کی اللہ مغفرت کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر مغفرت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہانے مغفرت کرنے کے ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو ایسے ہی آج کی رات میں اللہ کے نبی 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور وہ قبیلہ جو ہے عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرے گا لوگوں کی، تو وہ بہت زیادہ کتنی ہوگی، اس کثرت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں میں جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں مغفرت کرے گا۔ یہ کثرت کو بتلانے کے لیے ہے، تعداد یا مثال دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نہ ہم اس رات کو نظر انداز کر سکتے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ اس رات کو ہم بہت زیادہ عظمت والی، بہت زیادہ فضائل والی کہہ سکتے۔ درمیانی درجے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ حدیثوں میں اس رات کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کام کو لازم اور فرض اور واجب نہیں کیا کہ اس رات میں اتنی نفل ہی جو پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی، اس رات میں جو پورے رات ہی جاگے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی حدیث میں بیان نہیں کیا۔ ترغیب دی ہے عبادت کرنے کی۔ عبادت کہتے ہیں اللہ، عبادت ذکر کرنے کو بھی کہتے ہیں، عبادت تلاوت کرنے کو بھی کہتے ہیں، عبادت دعا مانگنے کو بھی کہتے ہیں، عبادت نفل پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، اور عبادت کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، گھر پر بھی ہو سکتی ہے، بستر پر لیٹے لیٹے بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں آنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے ہم نے اس رات کو جاگنے کی رات بنا لیا کہ اس رات میں جو ہے جاگنا ضروری ہے۔ جاگنا ضروری نہیں ہے، آدمی بشاشت کے اعتبار سے رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، تو لہذا مغرب
عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، مغرب عشاء اور فجر یہ تین نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھے، وہ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنے والا شمار ہوگا۔ ہاں کہ اس رات میں ہمیں جاگنا ہے، 2-4 رکعت اس والی مسجد میں پڑھ لیں، 2-4 رکعت اس والی مسجد میں پڑھ لیں، 2-4 رکعت اس والی مسجد میں پڑھ لیں، اور جو ہے سڑکوں پہ ٹہلتے پھر رہے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس والے قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے، اس والے قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے۔ یہ سب رسمیں ہیں، یہ سب رسمیں ہیں۔ اگر اس کو ہم ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں کہ مجھے آج جانا ہی ہے، اگر نہیں گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا میں گنہگار ہو جاؤں گا، تو یہ گناہ کا ذریعہ بنے گا، اب گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام میں جو چیز واجب و ضروری نہیں تھی اس چیز کو واجب و ضروری کر دیا۔ گویا اس نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو مکمل نہیں کیا، میں دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہو جائے گی یہ، اس کا گناہ ملے گا اسے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال کی ہوئی، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال کی عمر کے بعد 23 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں۔ ان 23 سال کی جو شریعت نبوت ملنے کے بعد کی زندگی ہے، ان 23 سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان صرف ایک دفعہ گئے ہیں، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ گئے ہیں، کہ اتنی خاموشی کے ساتھ گئے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج کون سی رات ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں۔ کیا حضرت عائشہ نے سوچا کہ آنکھ کھلی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو پتہ چلا کہ آج 15 شعبان تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان چلے گئے تھے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی اس حدیث میں صرف اتنا ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، جو بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں قبرستان جائیے، اس حدیث میں صرف اتنا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طریقے سے گئے کہ حضرت عائشہ تک کو نہیں پتا تھا، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی کہ جانا چاہیے، کسی کو ترغیب بھی نہیں دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جانا چاہیے۔ اور نہ اتنے خاموشی کے ساتھ گئے کہ صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلا، وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہو گیا، ورنہ کسی صحابی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اگر ہم زندگی میں ایک دفعہ ہو ہی آئے بالغ ہونے کے بعد تو ہم نے اس سنت کو ادا کر دیا، اور اگر کوئی اس رسم کو ختم کرنے کی نیت سے نہیں جا رہا، با تکلف نہیں جا رہا، اس رسم کو ختم کرنے کی نیت سے بتکلف نہیں جا رہا، جان بوجھ کے نہیں جا رہا، تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا جتنا جانے میں ثواب ملتا ہے۔ نہ جانے میں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ رسم کو ختم کر رہا ہے، ایک غلط رواج کو ختم کر رہا ہے، ایک صحیح بات کی تعلیم دے رہا ہے، اس لیے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے جو چیز جتنی ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے یا تو گرا دینا یا اٹھا دینا۔ ایک چیز کا مقام یہاں رکھنے کا ہے، اس چیز کو اگر یہاں رکھ دیا تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے، اور اس چیز کو اگر یہاں کے بجائے یہاں رکھ دیا یہ بھی ظلم ہے اس کے ساتھ۔
اگر کوئی چیز مستحب ہے تو اس مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھنا یہ دین کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر ہم مستحب کو سنت کے درجے میں لا رہے ہیں یا سنت کو فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں لا رہے ہیں تو یہ دین کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رات ہے اور اس رات کی اہمیت ہے۔ ضعیف روایتوں میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 8-10 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس رات کی فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حد سے زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا، حد سے زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا، یہ اس رات کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرتیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کی مغفرتیں نہیں کرتا۔ کن لوگوں کی مغفرتیں نہیں کرتا؟ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا، قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رات آ رہی ہے اور اس رات میں ہماری مغفرت کی امید ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جن چیزوں سے، جن اعمال کے ذریعے سے ہماری یہ مغفرت کی امید کم ہوتی ہو وہ اعمال ہماری زندگی میں ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کے سلسلے میں کینہ پرور ہوں۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے تعلق سے دل کے اندر جو ہے دشمنی کو بٹھانا، چھپانا، کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، کہ اس کو یہ چیز کیوں حاصل ہو گئی، یا یہ ایسا کیوں بن گیا، یہ کینہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر کینہ رکھیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم استغفار کر رہے ہیں، لیکن کسی کے دل میں، کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ ہے اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہو پا رہی۔ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ رکھا ہے، قطع رحمی کر رکھی ہے، جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو ہماری ساری عبادتیں ایک طرف اور ہمارا یہ عمل ایک طرف، اس کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، یا ایسے ہی کہ ہم خوب عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ماں باپ کی خواہشات کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ہم کتنی ہی عبادت کر لیں اس سے ہماری مغفرت نہیں ہونے والی، اس سے ہماری مغفرت نہیں ہونے والی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، سمجھنا چاہیے ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی ہوں، بلکہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ہم تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اگر بچپن سے غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اب غلطی پر قائم ہی رہیں گے۔ ان باتوں کو سمجھیے، صحیح دین کو سمجھیے، صحیح دین پر عمل کریے، صحیح دین کو سمجھیے اور صحیح دین پر عمل کریے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں، اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں 15 شعبان میں عبادت تو کرنی ہے، لیکن جتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے ایسے کرنی ہے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے یا جن کو جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ، اس سے زیادہ جو ہے اپنے اوپر لازم اور فرض کرنے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔